خط میں آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے. عبادت صرف اللہ کی ہے. اب جو وفادار ہوگا ماں باپ کا، وہ ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا. جو وفادار ہوگا حکومت کا، وہ حکومت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا. جو وفادار ہوگا استاد کا، وہ استاد کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا. اور جو وفادار ہوگا نبی کا، وہ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا. اب مجھے بتائیں، فجر کا وقت ہے، سردی کی طویل ٹھنڈی ٹھنڈی راتیں ہیں، جلدی سے بستر میں ہم سو گئے ہیں. اب نیند کی محبت کہتی ہے سو جا، بہت تھکا ہے، سو جا، بڑا مزہ آ رہا ہے. اور حضور کی محبت کہتی ہے اٹھ جا، الصلاۃ خیر من النوم. اب یہاں فیصلہ ہوتا ہے ہم حضور کے ہیں یا نہیں ہے. ہم حضور کے ہیں سے مراد وفادار ہیں کہ نہیں. ہاں حضور کے ہیں یا نہیں ہے. تو اللہ اکبر، اگر نیند کی مان کے سو گیا تو پھر تو نیند کا ہوا، حضور کا کہاں ہوا؟ تو نیند کا ہوا. میں ایک بات ان علماء اور سادات کی موجودگی میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں، بندہ صرف حضور کا ہو جائے، اس کو نہ قیامت سے ڈر، نہ جہنم سے ڈر، نہ جنت کی لالچ، نہ دنیا کی مصیبت سے لالچ. ہو جاؤ ان کے. اقبال جرمنی کی خاک چھاننے کے بعد کہتے ہیں کہ تو جنت اور جہنم کی بات کیا کرتا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید امین القادری صاحب قبلہ، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضور سے وفا کر لو، محبوب خدا سے وفا کر لو، آمنہ کے لال سے وفا کر لو. آپ یہ دنیا کی حکومت ڈھونڈنے نکلے ہو، ان سے وفا کر لو، اللہ بھی تمہارا ہو جائے گا. یہ مخلوق کی کیا بات ہے. لیکن کوئی ان کا وفادار تو ہو، کوئی ان سے وفا تو کرے. نیند سے وفا کی، ان سے وفا نہیں کی. نیند سے وفا کی، ان سے وفا نہیں کی. ہم حضور کے کیسے ہوئے؟ اب دیکھو، تجارت کر رہے ہو، سودا بیچ رہے ہو. اب حضور کا عشق کہتا ہے نقصان اٹھانا مگر جھوٹ نہیں بولنا. اور دولت کی لالچ کہتی ہے جھوٹ بول، مالدار بن جا. اگر تو مال کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو مال کا وفادار ہوا، حضور کا وفادار کہاں ہو. بیوی تجھ سے منہ چلا رہی ہے، نفس کہتا ہے مار، حضور کا عشق کہتا ہے مت مار. کیوں؟ کیونکہ آقا نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تسبیح پڑھ کے کوئی اچھا نہیں بن سکتا صرف، داڑھی رکھ کے کوئی اچھا نہیں بن سکتا صرف، ٹوپیاں پہن کے کوئی اچھا نہیں بن سکتا صرف. جو اپنی بیوی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اسے حضور اچھے ہونے کی سند عطا فرمائے. بیوی نے منہ چلایا، نفس نے کہا مار، گالی دے، حضور کے عشق نے کہا نہیں. حضور کی 11 بیویاں تھی، 11، اور 11 کے 11 بیک زبان کہتی ہے حضور نے پوری زندگی میں اپنی کبھی کسی بیوی کو ڈانٹا تک نہیں. مار پیٹ کرتے ہو تو نفس کے وفادار ہو، حضور کے وفادار کا. اسی طریقے سے بہت لمبی بات جا سکتی ہے، لیکن جو حضور کے ہو جاتے ہیں، آخری بات اختتام پہ، طویل حدیث ہے اور اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھوں گا، لیکن بہت دھیان دیں. جو حضور کے ہو جاتے ہیں ان کی ایک فکر ہے میرا کچھ بھی ہو جائے، عام زبان میں کہہ رہا ہوں، میرے ٹکڑے ہو جائے، مجھے مار ڈالا جائے، مجھے جلا دیا جائے، مجھے کاٹ دیا جائے، کچھ بھی میرے ساتھ ہو جائے، میرا کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے، لیکن میں جس کا ہوا ہوں نا وفادار، اس محبوب خدا کے دل کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. میرا بڑے سے بڑا نقصان ہو، ان کو تکلیف نہیں ہو، ان کے دل کا خیال جو کرے.
جو جس کا وفادار ہوتا ہے وہ اس کے دل کا خیال کرتا ہے۔ اب ہم حضور کے دل کا کتنا خیال کرتے ہیں ذرا دیکھیں۔ اور جو حضور کے واقعی لوگ تھے، جو حضور کے ہو گئے تھے، وہ حضور علیہ السلام کے دل کا کتنا خیال کرتے تھے۔ کتاب التوابین میں ایک حدیث لکھی گئی ہے جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میں اس حدیث کو کے مفہوم کو احتیاطاً اس اپنے الفاظ کے جامع میں مفہوم پیش کروں گا۔ من نوع حدیث نہیں پڑھتا، اس لیے کہ مجھے حدیث بیان کرنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف کوئی قصداً جان بوجھ کر کوئی غلط بات منسوب کر دے تو وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے میں حدیث من نوع بیان کرنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پاتا، کیونکہ نہ میرے پاس اتنا مبلغ علمی ہے، نہ علمی سرمایہ ہے۔ علمی بے مائگی کا احساس ہر وقت ہے، لیکن اس سے زیادہ خیال یہ رہتا ہے مفہوم پڑھ دوں الفاظ کے جامع میں تو کم سے کم میں چھوٹ سکتا ہوں اور میرے لیے کچھ عافیت کی راہیں نکل سکتی ہے، تاکہ آپ سے گفتگو بھی ہو جائے، میرے لیے حفاظت کی راہ بھی ہو جائے۔ تو میں اس کے مفہوم کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ مفہوم من نوع وہی ہوگا، الفاظ میرے ہوں گے، الفاظ حدیث کے من نوع نہیں ہوں گے، لیکن مفہوم بالکل وہی ہوگا۔ اب دیکھو، ہم حضور کے ہیں، اگر ہیں اس حدیث میں نظر آ جائے گا، اور ہم حضور کے نہیں بن سکیں تو آج کی اس محفل میں صرف میرے لیے نہیں، اپنے آپ کے لیے۔ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے مفاد کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنی مفاد پرستی کے لیے بہت کام کیے، آج اپنی واقعی مفاد پرستی کا آپ ثبوت دے، بلکہ ہم تو پرستی چاہتے ہی نہیں ہیں، اپنے مفاد کا ثبوت دے اور اپنے مفاد کی خاطر حضور کے بن جائیں، اس لیے کہ آئے ہی حضور کے لیے ہے۔ میرے امام کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے۔ ہم حضور کے ہیں یا نہیں ہیں؟ جو حضور کا ہو گیا پھر وہ جنت کا متلاشی، اس سے ہونے کی ضرورت نہیں، پھر جنت اسے تلاش کرے گی۔ بس حضور کے ہو جائیں وفادار، لیکن بہت کٹھن ہے۔ امیر خسرو نے کہا تھا بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹکی، کیسے کہ بھر لاؤں مدوا سے مٹکی۔ یہ آسان نہیں ہے ان کا وفادار ہونا، اگر آسان ہوتا تو امیر حمزہ کا کلیجہ تھوڑی چبایا جاتا، ان کا وفادار ہونا آسان ہوتا تو خالد ابن ولید کے وجود کو چھلنی نہیں کیا جاتا، اگر ان کا وفادار ہونا آسان ہوتا تو کربلا کا میدان بپا نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ، نواسے ہیں نا ان کے نواسے امام حسین، جب نواسوں کو اتنا آزماتے ہیں نواسوں کو، تو میری اور آپ کی اوقات کیا ہے، اپنی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، واللہ یہ کربلا آزمائش ہے، وفا کی آزمائش۔ اور امام حسین نے بتا دیا کہ ناروں کا نام وفاداری مصطفیٰ نہیں ہے، نبی سے وفا کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے، نبی سے وفا کا مطلب یہ ہے اگر اشارے ابرو ہوتا ہے تو ہم شبیت پیغمبر بھی قربان کرنا پڑتا ہے، 6 مہینے کا معصوم بھی دے دینا پڑتا ہے، 18 سال کا علی اکبر بھی دے دینا پڑتا ہے، 19 سال کے قاسم کو بھی قربان کر دینا پڑتا ہے، سب لٹا کر کے پھر خود سجدے میں سر رکھ کر کے پوچھا جاتا ہے او جانے جانا اب تو بتا کہ تو راضی ہے کہ نہیں۔ وفا کی راہ اتنی آسان نہیں ہے، ہاں کہ داڑھی مڈا کر گٹروں میں پھینکتے بھی رہو اور نبی کے وفادار بھی ہو جاؤ، بیٹی کی شادی میں ڈی جے لگا کے ناچو بھی اور نبی کے وفادار بھی ہو جاؤ، یہ نہیں۔ نبی سے وفا کوئی، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور کہنے والے نے کہا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا۔ آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا آسان ہے، مسلمان کا مسلمان ہونا آسان، بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹکی،
ان کے وفادار بنے وفادار. آئیے اس کا تصور ذرا کرتے ہیں.